نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ کی امامت تو کسی امامت جی میں نے جیسے کہ پہلے بتایا آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کسی نے نہیں کی. امامت جو ہے وہ کسی نے نہیں کی بلکہ باری باری آتے اور چلے جاتے. جی جناب جی جی شرک سے پناہ مانگنے والی دعا کہہ رہے ہیں بچے نے ماشاءاللہ. شرک سے پناہ مانگنے والی دعا پیارے بھائیو صحیح الجامعہ کی حدیث ہے 3731 ہے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم یہ ہے. اور رات کو جو ہے قل یا ایھا الکافرون آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ پڑھ کے سو شرک سے برات والی یہ جو ہے وہ صورت ہے. جی کیا دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے؟ کیا دعا بہت اچھا سوال کیا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے میرے بھائی. آپ دیکھیں نا آپ مسجد میں آتے ہیں دعا پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک کیا ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اندر تے؟ آپ آخری تشہد میں دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ہاں اللہم انی اعوذ بک من الخبث کتنی دعائیں مانگتے ہیں. تو جہاں پہ ابھی یہ کو موضوع لمبا ہے جہاں پر آپ سے ہاتھ اٹھائے وہاں پر آپ ہاتھ اٹھائیں. غالباً بارش کے وقت جو ہاتھ اٹھائے تھے اس وقت ہاتھ اٹھائے لیکن ہر جگہ ہاتھ اٹھانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں چیز نہیں ملتی. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اس طرح کہ کوئی ہاتھ اٹھائے اور اس کو بغیر کوئی چیز دیے ہوئے واپس کر دے. جی نماز کے بعد سجدہ کرتے ہیں لوگ صحیح ہے؟ نماز کے بعد ہاں یہ بھی ایک میں نے کئی لوگوں کو دیکھی ہے سجدہ ایک نماز خاص کر اس کو عادت بنا لینا ٹھیک نہیں ہے پیارے بھائی. ہر بندہ جو ہے اس طرح کئی دفعہ میں دیکھے کہ ہر نماز کے بعد ایک سجدہ کوئی بھی چیز ہے یہ شریعت بنانی ہوتی ہے تو اس طرح نہ کبھی چلو ہو گیا چلو ٹھیک ہے لیکن اس کو ایک عادت بنا لے لی کہ فرض نماز کے بعد ایک میں سجدہ کروں گا تو یہ بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جی جی بالکل بالکل برادر کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور پھر بتا دیتا ہوں میرے بھائیوں. جی اوکے فرض نمازوں کے بعد کچھ بندے کیا کام کرتے ہیں میں نے پہلے ہی بتایا تھا آج ریکارڈ ہو جائے انشاءاللہ. جیسی فرض نماز ختم ہوتی ہے کچھ لوگ ادھر ہاتھ رکھ لیتے ہیں. اچھا کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کچھ لوگ دعا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ سنتے شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ چلے جاتے ہیں. سب غلط. صحیح کیا ہے بھائیو وہ دیکھ کدھر لکھا ہوا ہے سامنے اگر کیمرہ مین ادھر پھیرے یہ دیکھیں سامنے مسجد میں بھی اس کو ذرا زوم کر کے کریں. بعد الصلاۃ اذکار ہے نماز کے اللہم انت السلام استغفر اللہ آیت الکرسی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر یہ ہے. اس طرح اور بہت سے قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ ایک دفعہ ہر نماز کے بعد اور مغرب میں اور فجر میں 3 دفعہ یہ پڑھیں بھائی. اور یہ جب پڑھیں گے ایک اور فائدہ پتہ آپ کو کیا ملے گا. صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک انسان اذکار کرتا رہتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے دعا کرتے رہے. کیا کہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ اللہ اس کو بخش دے اللہ اس پر رحمت نازل فرما. تو پیارے بھائیو جو چیز سنت ثابت یاد رکھے قیامت والے دن ایک بات یاد رکھے اسی پر اجر ملے گا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو عبادت کی ہوگی اسی پر. یہ نہیں بہت سارے کیا لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے. اس میں سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. اس میں سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ تو جو آج بات کر رہا ہے تیرا یہ دعویٰ ہے کہ 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا آج میں ایجاد کر لوں. اس لیے جو ہے وہی کام کریں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے. جی جب بچی یا بچہ جوان ہو جاتا ہے ایک تو یہ کہ کیا اس کی شادی جلدی کرنی چاہیے اگر وہ نہیں کر پاتے کسی وجہ سے اگر بچے سے کوئی. بہت اچھا سوال میں سمجھ گیا اللہ آپ کو برکت دے. کہہ رہے ہیں کہ بچی اگر جوان ہو جائیں تو ان کی شادی بالکل جلدی کرنی چاہیے. یہ بڑا مسئلہ ہے. پاکستان میں 1 کروڑ سے زیادہ 30 اور اس سے اوپر لڑکیاں بیٹھی ہیں انتظار میں کوئی شادی کرے. شادی نہیں کرتے. یہاں بھی ہے ہر جگہ یہ ہے. کتنے لوگوں کے ٹیلی فون میری طرف آتے ہیں میری وائف کی طرف آتے ہیں رو رہے ہیں اور وائف پوچھتی ہے میں پوچھتا ہوں کتنے بچے کی عمر ہے 30 سال 35 سال. پہلے کہاں تھے. وہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک عورت جو ہے وہ جو اس نے اخبار میں لکھا تھا کہ میں اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ بد دعا کرتی ہوں میری عمر 40 سال ہوگی والدین بھی دنیا سے چلے گئے اور میری شادی نہیں ہوئی آج میں اکیلی. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ جو شادی والا مسئلہ ہے اس میں جیسے بھائی نے کہا بالکل
اگر وہ گناہ کرے گا، وہ لڑکا یا لڑکی، کیونکہ آج زمانہ کیسا ہے بھائی، آپ دیکھ لیجئے، ہر طرف فحاشی ہے، اور جس طرح ہمیں غذا کی ضرورت ہے اس طرح اس چیز کی بھی ضرورت ہے۔ وہ اگر گناہ کرے گا، والدین کو، یہ صحیح حدیث ہے، والدین کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ اس لیے پیارے بھائی، یہ نہیں کہ کم از کم بھائی 17 سال یا 16 سال یا اس سے کم زیادہ بچی جوان ہوگی، اس کی فکر کیجئے، نہیں جی ابھی تو پڑھ رہی ہے، ابھی تو جناب عالی، اور پھر رشتے آتے ہیں، نہیں جی ہمیں گجر چاہیے، ہمیں ملک چاہیے، ہمیں جناب عالی راجہ صاحب چاہیے، ہمیں خان صاحب چاہیے، ہمیں فلاں۔ نہیں میرے بھائی، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اسلام میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی اچھا رشتہ، دیندار رشتہ آتا ہے، اس کی شادی کر لو، ورنہ زمین پر فساد پھیلے گا۔ بہت زیادہ یقین کرو، بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں۔ لڑکوں کی مجبور ٹیلیفون میرے پاس آتے ہیں، یقین کریں ٹیلیفون یہاں پہ بھی آتے ہیں کہ ہماری آج جاب کو لگے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں، جاب اچھی ہے، ہمارے والدین شادی نہیں کرتے، اور پھر والدین کی کنجوس، مکھی چوس یا کیا ہوتے ہیں، وہ بخیل ہوتے ہیں کہ چلو یار میں نے بچوں کو اتنا بنایا، یہ کیا وہ کیا، اب اس سے کو 5-10 سال کچھ پیسے تو لے لوں، بنایا بس ٹھیک ہے، پہلے شادی کرو۔ جی اور کسی کا سوال؟ جی جلدی کیجیے۔ 2 سال کے بچوں پر جنازہ فرض ہے؟ کیا چیز؟ جی بالکل، بچے پر جنازہ اگر پیٹ میں بھی فوت ہو گیا ہے، پیٹ کے اندر بھی فوت ہو گیا، یاد رکھیے میرے بھائی، اور اس کی تقریباً یعنی جب روح ہوگی یا 4 مہینے یا اس طرح، تو اس پر بھی جنازہ اگر پیدا ہوگا اس پر بھی جنازہ ہوگا۔ اور بعض طرح تو یہ کہا ہے کہ اس کا جو ہے عقیقہ بھی کریں گے، اس کا نام بھی رکھیں گے۔ بہت سارے لوگ نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے کو نہیں، قیامت والے دن وہ نام سے پکارا جائے گا۔ تو اگر 9 سال تو خیر بہت بڑی وہ ہے، لیکن اگر پیٹ میں بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اور اس کی روح آ جاتی ہے، یعنی کہ 4 مہینے یا کتنا ہے، اتنا ہی ہے تقریباً، تو جی 4 مہینے یا اس سے کم زیادہ، تو اس پر جنازہ جو ہے وہ پڑھیں گے، باقاعدہ جنازہ بھی پڑھیں گے اور اس کا عقیقہ بھی دیں گے اور اس کا نام بھی رکھیں گے۔ جی دمیک جنازہ، یس آف کورس دمیک جنازہ، آف کورس ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم ہے۔ ہاں اوکے جی اور کسی کا سوال؟ اچھا ایک سوال میری طرف بھی کس نے بھیجا ہے، جی ادھر بھائی دیکھیں۔ جنازہ پڑھا لیکن عقیقہ اور نام نہیں رکھا، کوئی بات نہیں، اگر ویسے نہیں پتا تھا، اگر نہیں رکھا تو کوئی ایسی اس میں کوئی گناہ والا کام نہیں، لیکن بہتر یہی ہے نا اس کا عقیقہ کریں، کل وہ آپ کے ہو سکتا ہے وہ آپ کو انگلی پکڑ کر جنت میں لے کے جائے۔ ایک وطر جو ہے، ایک وطر کے بارے میں کہا ہے، ایک وطر میرے بھائی، وطر کے پہلے کئی دفعہ بتایا، آپ پھر بتا دوں کہ وطر کے جو طریقہ کیا ہے اور کتنے پڑھنے چاہیے۔ ایک وطر میرے خیال میں بہت سارے کم لوگوں کو پتہ ہے، ایک وطر نہیں پڑھتے۔ ایک وطر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کھڑے ہوئے جیسے سنتے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کیا، ٹھیک ہے، اور سبحانک اللہ و بحمدک کا سورۃ فاتحہ، قل هو اللہ احد پڑھی، اور پھر رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھ کر آپ دعا مانگ لیں۔ دونوں دعائیں استعبد پاکستان میں پڑھتے ہیں، انما انی نستعینک کا، اور یہاں پڑھتے ہیں اللہم اہدینی فیمن ہدیت، وہ پڑھ لیں، اس کے بعد سجدہ سلام کر رہے، یہ ایک وطر ہے۔ اگر آپ نے 3 پڑھنے ہیں علیحدہ علیحدہ، یہ بہتر یہ ہے، یہ بہتر ہے کہ 2 پڑھیں، 2 جیسے سنتے پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد سلام پھیر دیں اور 1 پڑھ لیں۔ اور اگر آپ نے 3 پڑھنے ہیں پیارے بھائیوں، تو 3 کے لیے یہی ہے کہ تینوں اکٹھے اگر پڑھنے ہیں تو اس میں آخر میں جو 2 کے بعد بیٹھتے ہیں وہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے وطر کو مغرب کی طرح جو ہے مشابت نہ کرو۔ تو کسی نے سوال یہ کیا کہ کیا جیٹھ اور جو ہے وہ کیا ہے، جیٹھ اور دیور ہی ہے نا، اس سے بھی جو ہے پردہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً بخاری کی حدیث نمبر 5232 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الہم والموت، دیور یا جیٹھ یہ تو موت ہے، جس طرح موت سے آدمی بھاگتا ہے اس طرح۔ اور کتنے یقین کریں کتنے کیس ہوئے اور بعد میں بچہ کس کا نکلا جی؟ دیور کا بچہ، کیونکہ کسی کو شک نہیں ہوتا نا، بیچ میں مکسنگ ہوتی ہے، باہر تو کوئی اگر اس طرح منہ کالا کرے گا تو پتہ ہوتا ہے یہ وہ، گھر میں تو سب کچھ چل رہا ہے بھائی۔ اس لیے جو ہے دیور سے کس طرح پردہ ہے؟ الہم والموت، دیور جو ہے وہ موت ہے، پردے کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی اور کسی کا سوال؟ جی نہیں، سسر سے پردہ نہیں ہے، سسر سے نہیں ہے۔ جی اگر کسی بچے کا 2-3 بچوں کا عقیقہ مثال کے طور پر رہ
एक बड़ा जानवर जानवर नहीं मेरे भाई। अगर बच्चों का अकीका, पहली बात है कि हम लोग अकीके नहीं करते, इतने पैसे कर देते हैं अकीके ही नहीं करते। अभी कई लोग टेलीफोन करते हैं जनाब वो बच्चों की उम्रें जो है 20-20 साल में, 20 साल हो गए यार अल्लाह के बंदे, भाई अकीका करो ताकि वो बच जाए, गिरवी रहता है बच्चा। तो बच्चे के लिए एक जान ज़रूरी है, याद रखिए अकीके के बारे में सुन लीजिए। बेटा है तो उसकी तरफ से 2, बेटी है बेटा है तो उसकी तरफ से 2 बकरियां, भेड़ या दुम्बे जो भी हैं, और अगर बेटी है तो बेटी की तरफ से जो है वो 1 बकरी या दुम्बा, ये जो है 7वें दिन करके अपनी जान छुड़ाएं भाई। या अगर 7वें दिन नहीं हो सका तो फिर 14वें दिन, और 14वें दिन नहीं हो सका तो फिर 21वें दिन जो है ये जो है इस तरह की क्या करें। बड़े जानवर में नबी सन से साबित नहीं है, और बहुत सारे लोग तो इसको मौखर करते हैं। आज बच्चा पैदा हुआ तो वो जब बकर ईद आएगी तो वो कहते हैं चलो जी अब ऊँट में या गाय में या इसमें हम हिस्सा डालें, ये जायज़ नहीं है मेरे भाई जी। जज़ाकल्लाह खैर जी। उसके बाद हाथ उठा के जो दुआ करते हैं, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। एक तो बात ये भी है। दूसरी बात है हमारे मुल्कों में, या तो आपने देखा होगा फ़र्ज़ नमाज के बाद कोई दुआ नहीं। हमारे मुल्कों में जैसी ही फ़र्ज़ नमाज ख़त्म होती है मौलवी साहब शुरू हो जाते हैं। आओ मौलवी साहब क्या कह रहे हैं, अपनी दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह मुझे औलाद दे दे। हैं बंदे पीछे देख रहे हैं, उनकी नज़रें उस तरफ मौलवी की तरफ है कि किस तरफ ही हाथ नीचे करेगा जान छूटेगी। हम भी भाई फ़र्ज़ नमाज के बाद याद रखें, आज 1400 साल हो चुके हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद हाथ उठाकर या इज्तिमाई दुआ करना। और ये तारिक मसूद मुफ्ती हैं, उनका भी फतवा है, और इसमें तमाम तकरीबन इत्तफ़ाक़ है इसमें कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, हाँ अगर फ़र्ज़ नमाज कभी ख़त्म हुई और किसी का वालिद बीमार है तो उन्होंने रिक्वेस्ट की इमाम से कि चलो मेरे वालिद के लिए दुआ कीजिए, तो ये जायज़ है। लेकिन हर फ़र्ज़, 5 फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद हाथ उठाकर और इज्तिमाई दुआ करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फ़ीक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।